السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ عباد خدا، بندگان الہی، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ تقوی خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی نجات کا ذریعہ بنایا ہے دنیا و آخرت میں۔ انسان کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے خالق فرمایا اور خلقت میں محتاج ہدایت قرار دیا ہے۔ انسان وہ واحد و تنہا مخلوق ہے جو ہدایت کی محتاج ہے، چونکہ تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو بننے کے لیے پیدا کیا ہے، باقی تمام مخلوقات کو بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ انسان کو اپنی انسانیت حاصل کرنا ہے، انسان کو خلافت الہیہ کا مقام پانا ہے، انسان لقاء اللہ کی منزل تک جانا ہے جو مقصد خلقت انسان ہے۔ توشہ حیات اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے عطا ہوا ہے، اور زیادہ نہیں ہے یہ توشہ حیات، بہت کم ہے۔ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام شکوہ کرتے ہیں اسی توشہ کی قلت کا و کمی کا بارگاہ خداوند تبارک و تعالیٰ میں، اور وہ بھی افسوس کے ساتھ، تأسف کے ساتھ کہ لقلت الزاد، افسوس کہ توشہ بہت کم ہے، سفر طولانی ہے، وہ منزل بہت دور ہے۔ اور توشہ سے مراد یہ مختصر زندگی ہے اور اس کے ایام و شب و روز جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے مقرر فرمائی ہیں، اور پھر فرمایا ہے کہ ہر ایک کی ایک اجل ہے، وہ اجل جس دن یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور انسان یہ زندگی چھوڑ کر زندگی کے دوسرے مرحلے میں منتقل ہو جائے گا۔ اس وقت تک انسان کے پاس فرصت ہے، وہ مہلت ہے کہ اس توشہ کو بروئے کار لا کر اور اپنا باقی ماندہ سفر اسی دوران پورا کر لیں۔ اگر یہ کام نہ ہو سکا ہم سے، خسارہ ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کھا کے اسی توشے کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ عصر کی قسم، زمان کی قسم، عصر، العصر، بہت سارے اس کے مصادیق ہیں، ان میں سے ایک عصر سے مراد وہ مہلت اور مختصر مدت جو انسان کو فراہم کی گئی ہے، عطا ہوئی ہے، جس میں انسان نے اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، کہ انسان خسارے میں ہے۔ اسی چیز کی قسم کھائی ہے جو توشہ دیا ہے، اور ساتھ ہی قسم کے بعد جس چیز کی قسم یا جس کی اہمیت کے لیے قسم تھی وہ یہ کہ اسی شعبے میں انسان خسارے میں ہے، یعنی مسلسل اوقات عمر بسر ہو رہے ہیں اور مقصد عمر و مقصد زندگی حاصل نہیں ہو رہا، اس لیے خسارہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے حصول کے لیے رہنمائی کی ہے، اس کا نام ہدایت ہے۔ ہدایت کے دو اہم شعبے ہیں، ایک شعبہ معرفت و آگاہی سے تعلق رکھتا ہے،
اور دوسرا شعبہ اس آگاہی و معرفت کے مطابق عمل ہے اور عملی اقدامات ہیں جو انسان نے زندگی کے مختلف شعبوں میں انجام دینے ہیں۔ اگر معرفت حاصل ہو جائے اور اس تمام اقدامات انسان بجا لائے، ہدایت پا جاتا ہے۔ ہدایت سے مراد اس راہ پہ چلا جاتا ہے جس کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی مقصد خلقت حاصل ہو جاتا ہے۔ اس ہدایت کے اندر خداوند تعالیٰ نے جو معرفت کا ایک حصہ رکھا ہے اور ایک حصہ عملی اقدامات کا، ان میں مختلف نظام خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ جو نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بنائے ہیں، ان میں ایک اہم نظام، وہ بنیادی نظام عبادت و بندگی ہے کہ باقی تمام حیات کے شعبوں میں انسان اس صفت کے ساتھ سفر کرے اور حرکت کرے، حالت بندگی میں سارے کام انجام دے۔ اور حالت بندگی میں جب انسان کوئی کام انجام دیتا ہے تو یہ انسان کی حالت بندگی میں جو فعل انجام دیتا ہے عبادت شمار ہوتی ہے۔ نماز عبادت ہے چونکہ اس کے اندر بندگی موجود ہے، اور نماز بندگی کے حصول و بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی دن رات میں یا تمام عمر میں کچھ اوقات میں بندگی اختیار کرے، بلکہ انسان پوری زندگی میں، مکمل زندگی میں بندگی کی حالت میں زندگی بسر کرے۔ بندگی خدا، عبادت بندگی کے اظہار کا ذریعہ ہے، وہ بندگی کے دیگر مراتب کا ذریعہ ہے۔ بندگی کے تعلق ہیں، درجے ہیں اور مراتب ہیں، ان مراتب تک رسائی عبادت سے ممکن ہے۔ عبادات میں خداوند تعالیٰ نے انسان کے لیے بہت خوبصورت نظام مقرر کیا ہے۔ بہت اعلیٰ عبادتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بندگی کے اظہار کے لیے اور بندگی کے حصول کے لیے مقرر فرمائی ہیں، جن میں نماز سب سے حسین و خوبصورت و زیبا ذریعہ ہے۔ اور نماز میں مختلف نمازیں، بالخصوص نماز جمعہ، روز جمعۃ المبارک کی نماز کو انفرادیت حاصل ہے نماز کے دیگر شعبوں کے اندر۔ یعنی جو روح نماز ہے وہ بندگی، وہ دیگر یومیہ نمازوں کی نسبت نماز جمعہ میں زیادہ قوی تر ہے، چونکہ نماز یومیہ انسان ایک مختصر جمعیت کے ہمراہ قائم کرتا ہے، لیکن نماز جمعہ جس کے حکمت میں امام ہشتم حضرت سامن الحجج علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمانا ہے کہ روز جمعہ، یوم الجمعہ مشہد عام، یہ عمومی حضور کا دن ہے، یہ مشہد عام ہے، تمام لوگوں کے اجتماع کا روز ہے، وہ منظر ہے۔ یعنی بندگی کا سفر و بندگی کا اظہار جو یومیہ اوقات میں انسان 5 وقت بجا لاتا ہے، لیکن ایک خاص جمعیت کے ساتھ روز جمعہ بصورت حضور عموم و عمومی اجتماع کی شکل میں اس کو بجا لاتا ہے۔ اس لیے نماز جمعہ کے اندر بندگی زیادہ غالب و نمایاں ہے۔ اور اسی طرح حج ہے کہ وہ مشہد عام ہے، وہ ایک عالمی مشہد ہے۔ نماز جمعہ علاقائی مشہد عام ہے اور حج عالمی و بین الاقوامی مشہد عام ہے، جس میں تمام مسلمین عالم نے اکٹھا ہونا ہے اور سفر بندگی کا اظہار کرنا ہے۔ اسی طرح حج کے اندر روح بندگی اوج پہ جا پہنچتی ہے، چونکہ جن بندگان خدا کا نقش قدم حج بنا ہے، در حقیقت بندگی ہی
انہوں نے بجا لائی۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلاۃ والسلام و حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام و حضرت ہاجر سلام اللہ تعالی علیہا 3 ہستیاں ہیں جن کی بندگی نقش قدم بن گئی ہے تمام عالمین کے لیے۔ نماز جمعہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے عبادت کے جو ہر 3 شعبے ہیں ان 3 شعبوں کے ساتھ انسان اس کو بجا لائے۔ ایک شعبہ فقہ اصغر سے تعلق رکھتا ہے، ایک شعبہ فقہ اوسط سے تعلق رکھتا ہے، اور ایک شعبہ فقہ اکبر سے تعلق رکھتا ہے۔ فقہ اصغر یا فقہ صغریٰ احکام کے لحاظ سے، ظاہری ڈھانچے کے لحاظ سے نماز جمعہ اپنی شرائط کے ساتھ، اپنی خصوصیات کے ساتھ منعقد ہو کہ متاسفانہ نماز جمعہ اس شعبے میں حادثات کا شکار ہے کہ اس کو شرعی تقاضوں کے ساتھ اور ان کے تحت مومنین عموماً برقرار نہیں کرتے، اور دیگر مسائل کی وجہ سے، سیاست کی وجہ سے یا دیگر امور کو بیچ میں مداخلت دیتے ہیں، اور جس وجہ سے شرعی تقاضے حتیٰ پورے نہیں ہوتے۔ زمانی فاصلہ، زمینی فاصلہ برابر نہیں ہوتا، اور اسی طرح جو شرائط ہونی چاہیے محل اقامہ جمعہ میں، امام جماعت میں اور شرکائے نماز جماعت میں، وہ تقاضے پورے نہیں ہوتے کہ کتابوں کے اندر، فقہی کتابوں کے اندر شرعی توضیح المسائل میں درج ہیں۔ دوسرا شعبہ ہے آداب الصلاۃ، ہر نماز کے آداب ہیں، وَأَز جملہ نماز جمعہ کے بھی آداب ہیں۔ آداب عبادت کو حسین بناتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، زیبا بناتے ہیں، وہ مؤثر بناتے ہیں۔ نماز کے اثرات انسان کے وجود کے اندر اور وجود سے باہر آداب کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جس طرح نماز کا ایک اثر ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر صرف ظاہری ڈھانچہ بغیر آداب کے انسان بجا لائے، یہ حسین نماز و حسنہ نماز نہیں ہے، عمل حسنہ نہیں، اثر بھی نہیں ہے، فحشاء سے نہیں روکتی اور انسان کو منکرات سے دور نہیں کرتی۔ فحشاء و منکرات سے روکنے کے لیے نماز چاہیے اپنے آداب کے ساتھ۔ آداب نماز متعدد ہیں کہ انشاءاللہ جتنی توفیق ہوگی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن تیسرا شعبہ ہے فقہ اکبر۔ فقہ اکبر عبادت کی روح کو بیان کرتا ہے، عبادت کی حقیقت و عبادت کے باطن کو بیان کرتا ہے کہ کیوں یہ عبادت مقرر کی گئی ہے۔ نمونے کے طور پر اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسرار حج کتاب ہے، استاد بزرگوار ہمارے حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آمولی تامظل العالی، ان کی کتاب کے ترجمہ کی سعادت نصیب ہوئی، اردو میں چھپی ہوئی ہے، بعض دیگر مطبوعاتی اداروں نے چھاپی ہے اسرار حج کے نام سے۔ اور ایک توفیق دیگر نصیب ہوئی تھی حکمت و فلسفہ حج بصورت جامع بیان کرنے کی، جو کتابی شکل میں منتظر ہے کہ کب آتی ہے، عرصہ ہوا ہے، کئی سال سے وہ منتظر ہے۔ خوبصورت باس ہے، بہت خوبصورت باس ہے، جو فلسفہ حج کے نام سے اور مفصل ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین کو حج کے فلسفہ سے آگاہ کیا۔ عزیزان، یہ باس عمومیت رکھتی ہے کہ جب تک ہم دین کا فلسفہ نہیں سمجھیں گے، دین پر عمل نہیں کریں گے۔ جتنے لوگ دین سے دور ہیں اصل میں فلسفہ دین سے دور ہیں، ورنہ آشنا ہیں۔ جو عبادت سے گریزاں ہیں وہ محروم ہیں، فلسفہ عبادت سے جاہل ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ امام چہارم فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ عبادت کی حقیقت کیا ہے، وہ باطن کیا ہے، تو گردنیں کٹا کر بھی انسان عبادت کی طرف دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ وہ حتیٰ نماز جمعہ کے بارے میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ انسان کو اگر اس عبادت تک پہنچنے میں اپنا خون بھی بہانا پڑے، یعنی شہادت اس تک کے لیے تیار ہے، اور پھر بھی انسان حاضر ہے کہ عبادت کے اندر حاضر ہو۔ ہم کیوں سستی برتتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ
روح عبادت و حقیقت عبادت و فلسفہ عبادت سے ناآشنا ہیں۔ شروع دین ہمیشہ یہاں سے ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں دین پڑھایا جاتا ہے لیکن ترتیب کے لحاظ سے ایسی جگہ سے شروع کیا جاتا ہے جو مزید الجھن کا باعث بنتا ہے۔ ہم سب سے پہلے احکام دین بتاتے ہیں، واجبات و محرمات۔ وہ سوچنے والا کہتے ہیں کیوں کروں میں یہ، ہر ایک سوچتے کہ کیوں کروں یہ کام۔ اسے کہتے ہیں 5 وقت نماز پڑھو، ذہن میں اس کے بات آتی ہے، خصوصاً یہ نسل حاضر، ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کیوں کریں یہ کام، حج کرو، کیوں کریں حج، کیا ضرورت ہے ہمیں، کیا فائدہ کیا ہوگا اسے، مقصد کیا ہے۔ پرانے بزرگ چپ رہتے تھے، وہ کہتے تھے گناہ ہے ایسی باتیں کرنا، علماء بھی ان کو بتاتے تھے ایسے سوال اٹھانا گناہ ہے۔ ان کا یہ فتویٰ تھا کہ السؤال بدعۃ والجواب حرام، سوال کرنا بدعت ہے، جواب دینا حرام ہے۔ دونوں جہنم میں جائیں گے، جو ایسے سوال کرے اور جو ایسے سوالوں کا جواب دے۔ لہٰذا وہ ڈر سے پوچھتے ہی نہیں تھے کہ بھائی یہ کیوں کریں، ہم کیوں حج کریں، کیوں طواف کریں، کیوں روزہ رکھیں۔ لیکن قرآن کا حکم ہے کہ نہ پوچھو، آپ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، ہر ایک سے نہ پوچھو۔ علامہ اقبال نے اس آیت کا خوبصورت ترجمہ کیا ہے بہت ہی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے ہو تو کیا کرو، اہل ذکر سے پوچھو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حدیث دل، حدیث عشق کس طرح سے، کسی درویش بے گلیم سے پوچھ۔ حدیث دل کسی درویش بے گلیم سے پوچھ۔ اگر دل کی بات پوچھنی ہے تو کسی بے گلیم درویش سے جا کر پوچھو، وہاں سے جواب ملے گا۔ وہ نہیں کہے گا کہ السؤال بدعۃ والجواب حرام، بلکہ وہ کہے گا سوال کرو، پوچھو۔ السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے، اس چابی کو استعمال کرو تاکہ خزانے علم کے کھلیں تمہارے اوپر۔ ایسے چپ کر کے، آنکھیں بند کر کے، وہ کان بند کر کے نہ چلتے۔ جو بھیڑ چال دین نہیں سکھاتا، یہ نہیں کہتا کہ آنکھیں بند کر کے جو کہا جائے اور بغیر سوچے ہوئے، بغیر تفکر تدبر کے۔ جو قرآن تفکر کی دعوت دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ سوال اٹھاؤ، سمجھو، علت پوچھو، سبب پوچھو، ماجرا پوچھو، مقصد پوچھو، غرض پوچھو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، بیان فرمایا ہے، آپ کو عقل دی ہے کہ یہ سوال اٹھاؤ۔ سوال اٹھاؤ گے تو مسائل حل ہوں گے آپ کے لیے۔ وہ پوچھتے ہیں کیوں کریں ہم یہ احکام۔ ایک کشمکش گھروں کے اندر ہوتی ہے، والدین میں اور اولاد میں، کہ والدین پہلی نسل ہے اور اولاد نئی نسل ہے، پرانی نسل نئی نسل میں باس ہے۔ باپ کہتا ہے کہ اٹھو یہ کام کرو، بچہ پوچھتا ہے کیوں کروں۔ وہ کیوں کا جواب بدتمیز، بے ادب، بے تربیت، شرم نہیں آتی تمہیں، حیا نہیں ہے تمہارے اندر۔ ہم جب چھوٹے تھے تو بات سوال تک نہیں کرتے تھے، اپنا ریفرنس دیتے ہیں کہ ہم جب چھوٹے تھے تو یہ کیا کرتے تھے، ہم جب چھوٹے تھے سوچتے تک نہیں تھے، ہم جب چھوٹے تھے ہم تفکر تک نہیں کرتے تھے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بے ادب کیوں عقل ضائع کرتے ہو، دیکھو ہماری عقل کوری ہے ابھی تک، 60 سال ہو گئے، ایک دفعہ بھی استعمال نہیں کی، جس طرح دی گئی تھی اسی طرح سالم ہے۔ بھائی استعمال کرو اس کو۔ خداوند تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، اس کے اسرار رکھے ہیں اور آپ کو دعوت دی ہے اسرار کائنات کو کشف کرو، تسخیر کرو، سمجھو۔ یہ جہان تمہارے لیے ہے، لکم ما فی الارض جمیعا، سب کچھ جہان تمہارے لیے ہے، دین بھی تمہارے لیے ہے۔ جس طرح ابھی کچھ علوم ہیں جن کا کام اسرار جہان کو کشف کرنا ہے، ان علوم کا کام اسرار جہان کشف کرنا ہے۔ آج سائنس کے ذریعے سے فلکیات کے اسرار کشف کیے جا رہے ہیں، ذرات کے اسرار و رموز کشف کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح دین بھی، شریعت بھی ہے، جس طرح کائنات ہے اسی طرح نظام شریعت ہے، اس کے اندر بھی حقائق ہیں اور اس کے اسرار ہیں، اور ان اسرار کو کشف کرو، آپ ان اسرار کو پوچھو، ان اسرار سے واقفیت کرو، حاصل کرو، تاکہ روح ان کی تمہارے اندر آئے، تمہاری روح کے اندر روح عبادت آئے اور لذت محسوس کرو عبادت سے۔ عبادت کی ایک چاشنی ہے، لذت ہے،
ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو سزا دیتا ہے اور اپنے در سے ٹھکراتا ہے، دور کرتا ہے، ناپسندیدگی کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے دل سے لذت عبادت نکال لیتا ہے، اسے عبادت میں لذت نہیں آتی، بوجھ سمجھ کر، ڈر سے، خوف سے کہیں جہنم نہ چلا جاؤں۔ نہ بھائی، لذت کے ساتھ تمتع حاصل کرو عبادت کے اندر، اوج لذت پہ انسان فائز ہوتا ہے۔ اگر روح و فلسفہ دین سمجھ میں آئے، دین شروع ہمیشہ فلسفہ دین سے کرو، رٹا بعد میں لگواؤ، چونکہ دین جو ہم طریقہ اپنایا ہوا ہے دین سکھانے کا، طوطا بناتے ہیں، طوطا نہ بناؤ۔ قرآن میں کسی جگہ خداوند تعالیٰ نے نہ طوطے کی قسم کھائی ہے نہ طوطے کی مثال دی ہے۔ ایک اور مثال دی ہے بڑی خوبصورت، طوطا مت بناؤ۔ طوطا رٹا لگاتا ہے، سنا دیتا ہے سب کچھ۔ شہد کی مکھی کی قسم بھی ہے اور شہد کی مکھی کی وحی بھی ہے، وہ شہد کی مکھی کا الہام قرآن نے ہدایت کی، آپ کی ہدایت کی کتاب میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے۔ خدا نے وحی کی شہد کی مکھی کو، یہ مثال ہے انسان کے لیے کہ اگر عمل کرنا ہے اس طرح سے عمل کرو۔ شہد کی مکھی طوطا نہیں ہے، شہد کی مکھی طبیعت سے، اسی کائنات کے اجزاء سے جا کر اس کا سلالہ، رس، جوس نکالتی ہے، پھول کا، پتے کا، خوشبودار، پاک و پاکیزہ پودا انتخاب کرتی ہے اور اس سے جا کر اس کی روح، پاکیزہ روح اس کی نکال لیتی ہے، پاکیزہ نچوڑ اس کا نکال لیتی ہے۔ صفوہ یعنی بالکل صاف و اصل خاصیت والی چیز، اس سے وٹامن سارے نکال لیتی ہے جو اللہ نے اس کو توفیق دی ہے، بشر نہیں کر سکتا سادہ طریقے سے۔ شہد کی مکھی کو یہ وسائل خدا نے دیے ہیں، نکال کے اس کو پینا نہیں ہے۔ شہد کی مکھی یعنی کہ جو اس نے پھول سے نکالا ہے وہ سب پی جائے، ہضم کر جائے نہ، بلکہ اسے نکال کر تو نے اس کو، اب یہاں زبان مجبور ہو جاتا ہے بس اوقات مادری زبان استعمال کرنے میں، اس کو پروسیس کرنا ہے، اس کو آپ نے مختلف مراحل سے گزارنا ہے۔ وہی خالص چیز نہ آگے جا کے پھینک دو، خام مال۔ شہد کی مکھی خود اس کو نکال کے پھر اس کو ایک مرحلے سے خود گزارتی ہے، اپنا لعاب اس کے اندر شامل کرتی ہے، اس لعاب سے جو سلالہ و جوس نکالا ہے اس کو ملا کر پھر لے جاتی ہے چھتے میں، کاریگروں کے سپرد کر دیتی ہے۔ آگے دوسرا طبقہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام جا کے وہاں ان کو منتقل کرنا، اور وہ اس سے مزید مراحل سے گزار کے مزید پاک تر، شفاف تر، صاف تر کر دیتے ہیں اس کو۔ اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کے لیے شفا ہے، طبیعت سے ایک شے لے کر اس کو اس پاکیزگی تک پہنچاتا ہے۔ ایک حشرہ یہ کام کرتا ہے جس میں عقل نہیں ہے، جس کی صلاحیتیں بہت محدود ہیں، چھوٹا سا حشرہ ہے، مکھی ہے محدود صلاحیتوں کے ساتھ۔ انسان کے لیے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے اگر کچھ سیکھنا ہے، دین پڑھنا ہے، تو دین طوطے کی طرح نہ پڑھو، بلکہ دین اگر حاصل کرنا ہے اس طرح جیسے شہد کی مکھی پھول سے اس کا نچوڑ لیتی ہے، پھر اس کو مختلف مراحل سے گزار کر اور جب آگے تیار کر کے اس کو آخری شکل دیتی ہے، اس کو یہ شفا بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ اگر آپ نے دین سیکھنا ہے اس طرح سے سیکھو کہ آپ کا دین معاشرتی بیماریوں کے لیے شفا ہو، آپ کا دین انسانی الجھنوں کا رائے حل ہو، اس طرح سے دین سیکھو۔ ان آیات سے اس طرح سے نچوڑ نکالو، احادیث سے اس طرح سے نچوڑ نکالو، علماء کے اقوال سے اور کتابوں سے اس طرح سے نچوڑ نکالو۔ طوطے ہوتے ہیں، طوطے کوئی شفا بخش چیز تیار
نہیں کر سکتے سوائے شور شرابے کے، غل غپاڑے کے، اور کچھ بھی نہیں کرتے۔ تمیز نہیں ہے طوطے میں۔ آپ شہد کی مکھی کا عمل دیکھیں، شہد کی مکھی کا قانون یہ ہے کہ بسا اوقات انسانی مداخلت کی وجہ سے شہد کی مکھیوں کا نظام مختل ہو جاتا ہے، اس کے اندر مشکل پیش آتی ہے، ہو جاتا ہے۔ انسان نے ترقی کی ہے اور شور شرابہ، مشینری، انڈسٹری، پالوشن، آلودگی اتنی پھیلائی ہے کہ طبیعت کے نظام کو خراب کر دیا، ماحولیات کو ختم کر دیا، خراب کر دیا انسان نے۔ ماحولیات کی خرابی کا ایک بڑا اثر حیوانات و حشرات پہ پڑا ہے۔ ایک شہر میں پاکستان سے باہر گیا میں تبلیغ کی غرض سے، وہاں اوقات کا پتہ نہیں تھا، باہر کے اکیلا ایک گھر میں کمرے میں تھا، اور پوچھنا بھی ان سے بھول گیا ٹائم کہ نماز کا ٹائم کیا ہے صبح کا۔ باہر کے یہ ذہن میں رکھا ہوا تھا کہ اب یہاں بہت فاصلہ ہے، کوئی 5-6 گھنٹے کا ہمارے ملک سے ان کے ساتھ فاصلہ ہے، کب صبح ہوگی، کب اذان کا وقت ہے، غیر مسلم ملک اذانیں بھی نہیں ہونی۔ تو ایک چیز جو ذہن میں رکھی ہوئی تھی وہ پرندوں کی آواز ہے کہ جب پرندے بولیں گے تو اس کا مطلب ہے صبح ہو گئی، چونکہ روشنی وہاں سارا شہر روشن ہے بڑی ہائی لائٹوں سے، پاورفل لائٹوں سے، تو روشنی تو سورج نکلنے کے بعد تک بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ بجلی کی روشنی ہے یا سورج کی روشنی ہے۔ تو پرندوں کی آوازوں پہ کان دھرے ہوئے تھے کہ جب پرندے بولیں گے تو اس کا مطلب ہے فجر ہو گئی ہے۔ اور اس دن وہ تقریباً 4 دفعہ نماز صبح پڑھی۔ جب اٹھتے تھے تو پرندہ بول رہا ہوتا تھا، نماز پڑھتے تھے، پھر دیکھ کے اٹھ کے پھر پرندے بول رہے ہیں، اندھیرا ہے اور پرندے بول رہے ہیں، اور اس طرح کرتے کرتے ساری رات پرندے بولتے رہے اور ہم نمازیں پڑھتے رہے۔ صبح جو وہ میزبان آئے، ہم نے ان سے پوچھا بھائی اور تو مسائل بعد میں کہہ رہے تھے کوئی پرابلم مشکل تو نہیں آئی؟ ہم نے کہا ہمیں تو کوئی خاص مشکل نہیں، لیکن یہ مجھے لگتا ہے ان پرندوں کو خاصی مشکل ہے، یہ رات سو نہیں پاتے، ساری رات بولتے ہیں یہ پرندے، اپنے ہاں تو سو جاتے ہیں، مغرب کو ہی سو جاتے ہیں، عصر کو واپس چلے جاتے ہیں، مغرب سے غروب سے پہلے پہلے اپنے آشیانوں میں درختوں پہ جا کے خاموشی سے صبح تک سناٹے تک بیٹھتے ہیں، لیکن آپ کے پرندے تو ساری رات غل غپاڑا مچاتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ پرابلم ہے، باقاعدہ یہاں کی یونیورسٹیوں نے اس پہ تحقیق کی ہے اور یہ نکالا ہے انہوں نے نتیجہ کہ انسانی مداخلت کی وجہ سے ان پرندوں کا سسٹم خراب ہو گیا ہے۔ اب یہ پرندے بھی وقت کی پہچان نہیں رکھتے، پالوشن میں رہ کے اور ان ریڈیائی لہروں میں رہ کے، تابکاری نظام میں رہ کے، جہاں اتنی موبائل کمپنیاں ہوں اور وہاں ان کے سگنلز آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور ٹریفک ہے اور سب کچھ ہے، انہوں نے کہا ان پرندوں پہ بھروسہ نہیں کرنا، ان پہ نہیں جانا، انہیں خود نہیں پتہ کہ کب رات ہے اور کب دن ہے۔ وہ ہے انسانی مداخلت سے یہ کام ہوا ہے۔ شہد کی مکھی بھی کبھی متاثر ہوتی ہے اور کسی زہریلے پھول پہ یا ناکارہ و نامناسب جگہ پر بیٹھ کر وہاں سے کوئی اثر لے جاتی ہے، لیکن جب یہ واپس جاتی ہے شہد کے چھتے میں، وہاں پر اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کا جوس باقاعدہ وہاں گیٹ ہے، وہاں پر اعلیٰ سیکیورٹی نظام ہے شہد کی مکھیوں کا، حشرات کا، وہ حشرہ اس مکھی کو روکتا ہے، روک کر چیک کرتا ہے کہ کیا لائی ہو، اس کی حس بہت قوی ہوتی ہے، اور جو ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ زہریلا مادہ لے کر آئی ہے، اس کو فوراً سیکیورٹی عملے کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ سیکیورٹی عملہ یہ حقائق ہیں، شہد کی مکھی کی دنیا کے اسرار ہیں۔ سیکیورٹی عملہ اس مکھی کو الگ سے لے جا کر فوراً اس کو سزا دیتا ہے، اور سزا کیا ہے؟ بہت سخت سزا دیتی ہے، اور وہ یہ کہ اس کے پر کاٹ دیتے ہیں، مارتے نہیں ہیں، پر کاٹ دیتے ہیں۔ ظاہر حشرہ جس کی حیات کا دار و مدار ہی پروں پر ہے، اس کے پر کاٹ دیں تو وہ بڑی بری موت مرتا ہے، چونکہ اڑ بھی نہیں سکتا اور اڑے بغیر وہ خوراک بھی نہیں کھا سکتا، اور اس طرح وہ تکلیف کے ساتھ وہ مکھی مر جاتی ہے جو زہریلے پھول سے کوئی چیز لے کر آتی ہے۔ پاکیزہ، صاف شفاف یہ مکھیوں کا نظام ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ جو بھی آتا ہے ممبر پہ آ بیٹھتا ہے، کوئی ایسا سیکیورٹی سسٹم ہو کہ پتہ چلے کہ بھائی یہ مواد جو پڑھ کر آئے ہو، دین سیکھ کر آئے ہو،
یہ صاف ہے، شفاف ہے، پاک ہے، پاکیزہ ہے، کہاں سے لے کر ہو؟ کیا اینٹ شینٹ کہاں سے جہالت بٹور کے لے آئے ہو؟ کیا قوم کو گمراہ کر رہے ہو؟ کیا لوگوں کو غذا دے رہے ہو؟ کیا دنیا و آخرت لوگوں کی تباہ و برباد و ہلاک کر رہے ہو لوگوں کی؟ ایسا نظام دین میں ہے لیکن ہم نے رکھا نہیں ہے، جس وجہ سے تباہیاں ہیں۔ طوطا دین سیکھ لیتا ہے لیکن صرف شور مچانے کے لیے، غل غپاڑے کے لیے، نہ پڑھتا ہے نہ پڑھاتا ہے، غل غپاڑا کرتا ہے۔ شہد کی مکھی ہے جو شفا بخش مادے میں اس کو، خالص چیز کو، خام مال کو شفا دینے والی حقیقت میں بدل دیتی ہے۔ اس طرح سے دین سیکھیں، آپ دین سیکھیں فلسفہ دین سے، روح دین کو پہلے پڑھیں، حقیقت دین کو پہلے سمجھیں، باطن دین کو پہلے سمجھیں، تاکہ دین پڑھنے میں بھی لذت آئے انسان کو کہ جو میں دین پڑھ رہا ہوں کتنا حسین ہے، کتنا زیبا ہے، کتنا خوبصورت ہے۔ اور اگر یہ بچے پوچھتے ہیں حقیقت دین و فلسفہ دین کے سوالات تو انہیں ڈانٹو مت، نہ کہو بے ادب، گستاخ، بے تربیت، بدتمیز، نہ، اتفاقاً حوصلہ افزائی کرو، شاباش دو کہ آفرین بچے، تو فطرت کے مطابق تفکر، تدبر کر رہا ہے، سوچ رہا ہے، پوچھ رہا ہے۔ اس طرح سے انسان کو دین سمجھ میں آتا ہے۔ عبادت کا فلسفہ جاننا ضروری ہے۔ عبادات میں عرض کیا کہ نماز سر فہرست ہے، عمود الدین ہے، اور نماز میں بھی خصوصیت کے ساتھ نماز جمعہ کے مومنین پہلے اس کو احکام شرعیہ کے مطابق قائم کریں، تمام شرائط کے ساتھ قائم کریں، خانہ پوری مت کریں، تمام شرائط اس کی دین میں احکام میں پڑھیں، توضیح المسائل میں علماء سے پوچھیں، فقہا مراجع کرام سے، اور پھر اس کے بعد انہی شرائط کے مطابق قائم کریں۔ اور دوسرا مرحلہ آ جاتا ہے اس نماز کا فلسفہ کیا ہے۔ اشارہ کیا تھا امام علیہ السلام نے فلسفہ نماز جمعہ میں، فرمایا کہ یوم الجمعہ خداوند تبارک و تعالی انما جعلت الخطبۃ یوم الجمعہ لأن الجمعۃ مشہد عام، خطبہ اس لیے نماز جمعہ میں رکھا گیا ہے چونکہ جمعہ عمومی اجتماع کا دن ہے۔ عمومی اجتماع میں صرف خاموش عبادت کافی نہیں ہے بلکہ باقاعدہ ناطق عبادت ہونی چاہیے۔ روز جمعہ ناطق عبادت کا ہے۔ نمازوں میں قرأت رکھی گئی ہے کہ امام جماعت بعض نمازیں بالاخفات پڑھے، بعض نمازیں بالجہر، یعنی بعض بلند آواز سے ذکر نماز پڑھے، اور بعض نمازیں ایسی ہیں جنہیں خاموشی کے ساتھ زیر لب پڑھے، آواز نہ نکلے اس کے منہ سے۔ نماز جمعہ بالجہر ہے، اور دوسرا جہر کے ساتھ ساتھ اس میں خطبہ ہے، یعنی اس میں باقاعدہ گفتگو کی جائے، اس میں باقاعدہ خطاب کیا جائے، ناطق نماز جمعہ ہو۔ ایسا جمعہ جس کے اندر کچھ حقائق بیان کیے جائیں، ان حقائق سے انسان آشنا ہو۔ ان حقائق میں سے پہلی حقیقت جو امام جمعہ، جو 5 فریضے خطیب جمعہ کے ہیں، جب خطبہ دے، خطبے کے اندر 5 فریضے جن کی فہرست میں نے آغاز میں عرض کی تھی، ان میں سے پہلا فریضہ یہ کہ وہ لوگوں کو توحید سے آشنا کرے، خداوند تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے آشنا کرے۔ ایک فریضہ یہ کہ تقوی کی دعوت دے و تقوی کی وصیت کرے کہ نماز جمعہ تقوی کے قیام کا ذریعہ ہے۔ لیکن تقوی کا قیام اس وقت عمل میں آتا ہے جب انسان معرفت خداوند تبارک و تعالی حاصل کر لے۔ عزیزان، دین کی اساس و دین کا مرکز و محور ذات خداوند تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے، بندگی کا راز و چابی اس کے اندر ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ اول نہج البلاغہ میں دین کی حقیقت بتانے کے لیے و اسرار توحید ذکر فرمائی کہ اول الدین معرفتہ، آغاز دین، کل دین، حقیقت دین، بنیاد دین کی خداوند تبارک و تعالیٰ کی معرفت ہے۔ اول الدین معرفتہ، معرفت اول الدین ہے۔ وکمال معرفتہ التصدیق بہ، معرفت کی اوج و کمال تصدیق ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی ہستی و خداوند تبارک و تعالیٰ کی ذات کی۔ اول الدین معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ، و تمام الدین معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔
خب جب تمام الدین معرفت ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو عبادات کی یہ روح ہے معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ۔ بلکہ عبادات کا مقصد بھی اسی کو ذکر کیا گیا ہے۔ رسول اللہ کو فرمان ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے رسول آپ بندگی و عبادت کریں تاکہ یقین، معرفت آپ کو حاصل ہو۔ اور بعض بزرگ علماء نے، مرحوم صدر المتعلین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک علم مقدمہ ہے عبادت کا، و ایک علم نتیجہ ہے عبادت کا۔ ایک معرفت ایسی ہے جس سے انسان عبادت کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور ایک معرفت وہ ہے جہاں انسان کو عبادت پہنچاتی ہے، عبادت کے ذریعے سے وہاں تک پہنچتا ہے انسان۔ وہ علم یقین ہے، وہ حق الیقین ہے، وہ علم اعلیٰ ہے۔ قرب خدا معرفت خدا کے ذریعے سے ممکن ہے، اور عبادت انسان کو معرفت عطا کرتی ہے، خصوصاً نماز جمعہ۔ یعنی دوسرے لفظوں میں نماز جمعہ عالمانہ عارفانہ ہونا چاہیے، توحیدی نماز جمعہ ہو، نظام توحید کا رکن ہے نماز جمعہ۔ میں سابقہ ہفتے آپ مومنین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نماز جمعہ اس قدر، نماز جمعہ کے اندر قوت ہے و طاقت ہے کہ جتنے طاغوت آئے ہیں مسلمانوں کے اوپر حکومت کی ہے طاغوتوں نے، سب نے نماز جمعہ کا سہارا لیا ہے۔ نماز جمعہ کے بغیر مسلمانوں کے اوپر حکومت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ہزاروں خطیب و امام جمعہ کرائے پہ لیتے تھے، اجرت پہ، اور اجرت پہ ان سے خطبے پڑھواتے۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ آج بھی اکثر طاغوتی حکومتیں نماز جمعہ کی مدد سے چل رہی ہیں۔ نماز جمعہ میں ان حکومتوں، ظالم حکومتوں کے لیے میدان ہموار ہوتا ہے۔ سلاطین کے مدح و ثنا کے خطبے، سلاطین کی اطاعت کے خطبے، سلاطین کی پیروی کے خطبے، حکومتوں کے غلط اقدامات پر پردہ ڈالنے کے خطبے، ظالموں کے ظلم کو چھپانے کے خطبے، یہ شروع سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ نماز جمعہ میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی گنجائش موجود ہے کہ قوی ترین نظام و حکومت اس کے سہارے قائم کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ اشارہ کیا کہ طاغوتوں نے پہلے نماز جمعہ کو سمجھا اور استفادہ کر لیا، لیکن مومنین فقط اکتفا کرتے رہے کہ ہمیں کیا سروکار ہے، امام کیسا ہے اور بات کیا ہوتی ہے، خطبہ کون دیتا ہے۔ مثلا ابھی حج پہ جاتے ہیں مومنین اور سارے اس خطیب کے پیچھے اور امام کے پیچھے جمعہ پڑھتے ہیں جا کر۔ کوشش ہوتی ہے کہ اجتماعی جمعہ میں، حج میں ایک آدھ جمعہ آ جاتا ہے ایام حج کے اندر کہ اس خطبے کے اندر حتماً شریک ہوں، اور ہوتے بھی ہیں۔ وہ خطبہ آپ سنیں، وہ خطبہ جو امت کے اندر تفرقہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے۔ خطیب کعبہ امت کے اندر تفرقہ ڈالتا ہے، خطیب کعبہ نفرت بھرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو امت کے اندر دراڑیں ڈالتا ہے۔ خطیب کعبہ بدترین خطبہ زمین کا حج کے اندر دیتا ہے۔ سارے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ پتہ بھی ہوتا ہے غلط بات کر رہا ہے، بیہودہ بات کر رہا ہے، لیکن چونکہ کعبہ میں ہے، خطیب کعبہ ہے، اور بڑی سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی یہ جمعہ، پھر آ کے نقل بھی کرتے ہیں وہاں اتنے جمعے بھی پڑے اتنا۔ بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کعبہ باعظمت ترین مکان روئے زمین پر ہے، و امام کعبہ ہونا بہت بڑا اعزاز ہے، لیکن یہ شخص یہ طاغوت کا کارندہ ہے، یہ نظام ظلم کا حصہ ہے، یہ اس جمعہ کے ذریعے ظالم حکومت کی بنیادیں مضبوط کر رہا ہے، اور آپ مومنین کے مذہبی جذبوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ کی عقیدت سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یہ ساری زمین پر ہو رہا ہے۔ آج آپ تمام دنیا کے اندر جا کر دیکھیں کہ خطبہ جمعہ سے کتنا فائدہ ہوا۔ مثلا پاکستان میں دہشت گردی نماز جمعہ کے خطبوں سے پرچار کیا گیا، اس کا تقویت کی گئی، اس کی ابھارا گیا لوگوں کو۔ دہشت گردوں نے فائدہ اٹھا لیا نماز جمعہ سے، تو کیوں نہ امت اس سے فائدہ اٹھائے، کیوں نہ دین کی خاطر و نظام الہی کے لیے یہ جمعہ جس مقصود کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس مقصود کے لیے کیوں نہ ہو۔ اس لیے معرفت خداوند تبارک و تعالی سے نماز جمعہ قائم ہوتا ہے،
توحیدی نماز جمعہ، تاکہ توحیدی نظام قائم ہو سکے و توحیدی نظام کے تحت انسان زندگی بسر کر سکے۔ نماز جمعہ انسان کو جہت دیتا ہے، رخ ٹھیک کرتا ہے، جس طرح خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو حکم دیا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنا رخ دین کی طرف و دین حنیف کی طرف کرو۔ سب سے پہلا کام رخ اپنا، جہت اپنی ٹھیک کر لو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، رسول اللہ نے فرمایا اے پروردگار تو نے حکم دیا فاقم وجہ کا، جہت درست کر، میں نے ٹھیک کر لی اپنی جہت، اب میرا رخ خدا کی طرف ہو گیا ہے، میری جہت اللہ کی طرف ہو گئی ہے۔ اور جب جہت خدا کی طرف ہو جائے پھر اس سفر کے اندر جو کچھ انسان انجام دیتا ہے وہ عبادت شمار ہوتا ہے، چونکہ رخ اللہ کی جانب ہے انسان کا۔ نماز جمعہ کا ایک کام یہ جہت دینا ہے، الہی جہت، توحیدی جہت، انسان کی، مومن و مسلمان کی زندگی کو الہی جہت عطا کرنا ہے۔ معرفت، نماز جمعہ منبع ہے معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کا، اور خطیب جمعہ کے فرائض میں سے ہے۔ اسی لیے خطیب جمعہ کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ اب یہ جو شرائط بیان کی جاتی ہیں، اب یہاں ہم کہیں اسباب اضطرار آپ کی خدمت میں جرت کر کے کھڑا ہو گیا ہوں میں، ورنہ وہ شرائط نہیں پائی جاتی ہیں مجھ جیسے ایک کم علم بے بضاعت طالب علم میں۔ آپ کی آگاہی کے لیے یہ صفات عرض کر رہا ہوں، نہ اس لیے کہ یہ پائی جاتی ہیں میرے اندر۔ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ خطیب جمعہ کی شرائط کیا ہیں۔ از جملہ شرائط دیگر کے عدالت ہو، باقی شرائطوں، ایک شرط خطیب جمعہ کی یہ ہے کہ فصیح و بلیغ ہو، یعنی بہت روشن واضح کر کے اپنی بات یا دین کا نقطہ لوگوں کو سمجھا سکتا ہو۔ فصاحت و بلاغت ضروری ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کو معرفت عطا کرنی ہے، اسرار دین سکھانے ہیں، حقیقت دین سکھانی ہے، اور اگر بلاغت نہ ہوئی، فصاحت نہ ہوئی، ہرگز اپنا فریضہ انجام نہیں دے سکتا۔ ایسا نہ ہو کہ نماز جمعہ میں خطیب خطبہ دے اور نمازی باہر جا کر ایک دوسرے سے پوچھیں کہ مولانا کیا کہہ رہے تھے، کچھ سمجھ آئی تجھے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ حالت نہ ہو جائے کہ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ میرے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا۔ یا بعض جگہ نماز جمعہ میں مومنین آ کر یہ پوچھیں، فرض کریں یہیں پر اس جامعہ میں اور اس مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جو مسجد منسوب ہے یہاں، جس میں یہ سعادت ہمیں نصیب ہو رہی ہے اجتماع کی و قیام جمعہ کی، مومنین باہر جائیں، جا کر پوچھیں کہ بھائی کس زبان میں خطبہ ہو رہا تھا، آپ کو سمجھ آئی؟ یہ اردو میں تھا، یہ پشتو میں تھا، یہ گجراتی میں تھا، یہ کس زبان کا خطبہ تھا؟ اگر مومنین کی یہ حالت ہو کہ امام جمعہ 2 گھنٹے گفتگو کرے اور انہیں یہی پتہ نہ چلے زبان کیا تھی، یعنی اس کا مطلب ہے امام جمعہ فصیح و بلیغ نہیں ہے، یعنی کھول کے اپنی بات نہیں پہنچا سکتا۔ بلیغ جو واضح پیغام پہنچا سکتا ہو، کھول کے بات کر سکتا ہو، روشن بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہو، وہ شخص خطیب جمعہ ہو۔ جو اسرار توحید لوگوں کو بتا سکتا ہو، جو نظام توحیدی کا رخ لوگوں کو بتا سکتا ہو۔ پہلا واجب خطیب جمعہ کا معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ صرف حمد خدا کافی نہیں، معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ ذریعہ ہے۔ کیوں ہر ہفتے میں ایک دفعہ مومنین اجتماع کریں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو علت الخطبہ، تو خطبہ اس لیے رکھا گیا ہے لأن الجمعۃ مشہد عام، یا لأن یوم الجمعہ مشہد عام، عمومی اجتماع کا دن ہے۔ عمومی اجتماع کا دن سائلنٹ نہیں گزرنا چاہیے، عمومی اجتماع کا دن ساکت نہیں گزرنا چاہیے۔ عمومی اجتماع میں مومنین فقط دل میں تسبیح پڑھ کے نہ جائیں گھر میں، بلکہ خطبہ رکھا گیا ہے، خطاب رکھا گیا ہے، خطیب مقرر کیا گیا ہے، اور اس خطیب کے فرائض رکھے گئے ہیں تاکہ یہ امت کے سامنے پیش کرے۔ ان میں سے پہلا واجب توحید بیان کرنا ہے، تاکہ لوگ زندگی میں، عملی زندگی میں خدا کی طرف متوجہ رہیں۔ عزیزان،
ہماری زندگیاں غفلت کے ساتھ گزرتی ہیں اور توجہ خدا کی طرف نہیں رہتی۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کیوں انسان سے سرزاد ہوتا ہے؟ اس لحظے خدا سے غافل ہو جاتا ہے، انسان کی بصیرت پہ پردہ پڑتا ہے، اللہ کی ذات سے بے توجہ ہوتا ہے، گناہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر انسان کو پتہ ہو کہ میں کسی کی بارگاہ میں ہوں، ہرگز گناہ کے قریب نہیں جاتا۔ عصمت آ جاتی ہے انسان میں، قصبی عصمت، وہ عصمت جو انسان خود حاصل کر سکتا ہے۔ ایک عصمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے معصومین کے لیے، اس تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، وہ مخصوص ہے انہی ہستیوں کے لیے۔ لیکن ایک عام لوگوں کے لیے جو ہم گناہ کرنے کو اپنا بشری حق سمجھتے ہیں، حقوق بشر میں سے اقوام متحدہ نے ایک گناہ رکھا ہے کہ گناہ کرنا بشر کا بنیادی حق ہے۔ برطانیہ کے اس حقیر وزیر اعظم نے بیان دیا، ڈیوڈ کیمرون نے، کہ انبیاء کی توہین کرنا بشر کا بنیادی حق ہے۔ خدا لعنت کرے ان شیاطین کے اوپر جو دنیا پر حاکم ہیں اور مسلمان ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ یہی جو موجودہ وزیر اعظم جو بھی ختم ہونے والا ہے شاید الیکشن کی وجہ سے، اس ملعون انسان کا یہ بیان تھا کہ پیرس کے واقعہ کے بعد جب شارلی ایبڈو نے توہینی خاکے چھاپے، کہا کہ انبیاء کی توہین کرنا بشر کا بنیادی حق ہے اور یہ حق اسے حاصل رہنا چاہیے۔ بشر چاہتا ہے توہین کرے، جمہوریت کی انتہا یہی ہے، جو بشر چاہے، جو جمہور چاہیں، جمہور چاہتے ہیں توہین کریں، کرنے دیں، آپ نہیں روک سکتے ان کو۔ گناہ کرنا بشر کے حقوق میں سے قرار دیا ہے۔ گناہ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب خدا سے دور ہو جاتا ہے، جب کٹ جاتا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے؟ معرفت خدا، کتابی معرفت کافی نہیں ہے، حقیقی معرفت خدا جو ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، جس میں اللہ کی ذات کو پانا ہے، خدا کو پانا ہے۔ اس طرح سے انسان خدا کی معرفت حاصل کرے کہ خدا کو پالے۔ اے خدایا میں نے تجھے پا لیا، جس طرح سید الشہداء علیہ السلام فرماتے ہیں، ماذا فقد من وجدک، جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا۔ نہ کہ جس نے خدا کو سمجھ لیا، خدا سمجھنے کے لیے نہیں ہے، ریاضی تو نہیں ہے کہ سمجھ رہے ہو خدا کو، پاؤ، خدا پانی کی چیز ہے، اللہ پانی کی چیز ہے، پاؤ، خدا تک پہنچو، حقیقت خدا کو اپنے وجود، اپنے نفس کے اندر پاؤ آپ، اور آیات خدا، نشانیاں اللہ کی آپ کے وجود کے اندر ہیں، اپنے دلوں کو خدا کے لیے تیار کرو۔ آسان ذریعہ ہے ذکر خدا، کہ ذکر یاد، ذکر سے مراد ورد نہیں ہے، ذکر سے مراد یاد خدا سے انسان کا دل خدا کو پانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، چونکہ انسان جس کی یاد میں ہوتا ہے ایک دن اسے پا لیتا ہے، جس کی جستجو میں ہوتا ہے ایک دن اسے پا لیتا ہے۔ اور آپ پا لیں گے عزیزان خدا کی ذات کو، اور خدا کی ذات کا فرمانا ہے کہ میں بہت قریب ہوں، مجھے پانے کے لیے تجھے غاروں میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو ہر جگہ جہاں تو ہے مجھے پا لیتا ہے، پا سکتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب، جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے، سوال کرے تو میں قریب ہوں۔ کتنا قریب ہوں؟ اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگ حیات سے زیادہ اپنے بندے کے قریب ہوں۔ اور علامت یہ ہے قریب ہے یا نہیں، خدا نے فرمایا مجھے بلا کے دیکھ تیرے قریب ہوں یا نہیں، پکار کے دیکھ۔ پکارنے سے پتہ چلتا ہے نا، انسان پکارے، اگر جواب ملا، خدا نے فرمایا کہ یوں نہیں کہ اسپیکر کے پکار، زور زور سے یا اللہ کر، چیخ چیخ کے کرنا، دل میں بے صدا یا اللہ کر، پھر دیکھ تیری آواز میں سنتا ہوں یا نہیں سنتا ہوں۔ اور خدا سنتا ہے عزیز من۔ ایک شخص
جس کو یہ نکتہ بتایا گیا تھا کہ اگر تو اللہ کو یاد کرے خدا تجھے جواب دے گا. ایک دن شیطان آیا, اس نے کہا کہ کتنے عرصے سے یا اللہ کر رہا ہے؟ کہا 40 سال ہو گئے ہیں میں ذکر خدا میں مصروف ہوں. کہا کبھی جواب آیا یا اللہ کا؟ اے بندے بتا کیا چاہتا ہے؟ شیطان نے وسوسے میں ڈال دیا, شک میں. کہا کہ واقعی جواب تو آج تک نہیں آیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے یا اللہ کرنا چھوڑ دیا, راتوں کو جاگنا چھوڑ دیا, دعا و مناجات چھوڑ دی, سونے لگا. کہ جب جواب ہی نہیں آتا تو مجھے پکارنے کی ضرورت کیا ہے. ایک شب سویا, حالت خواب میں اسے متوجہ کیا گیا, اے نادان, شیطان کی بات میں کتنی جلدی آ گیا ہے. وہ جواب جو تیرے پکارنے سے پہلے تجھے جواب ملتا تھا, وہ جواب سنائی نہیں دیا تجھے. شیطان نے کیسا تیری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا. یہ بتا کہ یہ درد, یہ سوز, یہ تڑپ تیرے دل میں جو پیدا ہوئی یا اللہ کرنے کی, یہ کس نے پیدا کی؟ اس سے پہلے کہ تو یا اللہ کر, خدا نے تجھے یاد کیا ہے. اگر اللہ تجھے یاد نہ کرتا تو کبھی بھی یا اللہ کہنے کے قابل نہ ہوتا. خدا نے پہلے تجھے یاد کیا ہے, جواب پہلے آیا ہے. نادان, تو سوال شناس ہے لیکن جواب شناس نہیں ہے. یہ محبت, یہ چاہت, یہ عشق, یہ رجحان, یہ رغبت, یہ جواب ہے ہمارا. یہی جواب تھا ہمارا اور پہلے آ گیا ہے. عزیزان, خدا کی یاد اس وقت ہمارے پاس آتی ہے جب ہم اس کی یاد میں ہوں, اور وہ خدا کبھی بھی نہیں بولتا. خدا پر نسیان طاری نہیں ہوتا. آپ اللہ کی ذات کو ہمیشہ حاضر و ناظر مانیں. غائب نہیں ہے خدا, اوجل نہیں ہے خدا. وہ غیب جو قرآن میں ہے غیب, وہ غائب نہیں ہے. غیب ہے, غائب نہیں ہے. غیب یعنی جسمانیت, جسم نہیں رکھتا. اس غیب کا معنی یہ نہیں کہ دیوار کے پیچھے ہے, پردوں کے پیچھے ہے, عرش کے اوپر ہے, آسمانوں کے پیچھے ہے, ہم ادھر ہیں وہ ادھر ہے. نہ, اس غیب کا مطلب ہے کہ خدا جسمانیت نہیں ہے. وہ غیب اس معنی میں ہے, شہادت کے معنی میں ہے. عالم شہادت و عالم غیب, یا وہ عالم غیب ہے خداوند تبارک و تعالی, یعنی جسم نہیں رکھتا. کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت کی توفیق عطا فرمائے, اپنی ذات کا قرب نصیب فرمائے, اور اس ذات و حقیقت کے قرب و معرفت کے ذریعے خداوند تبارک و تعالی ہمیں روح عبادت کے ساتھ و روح بندگی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل اللہ, لا سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام. و فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین. والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ. و علی ابن الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. و محمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام.
جعفر ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام وعلی وموسیٰ ابن جعفر علیہ الصلاۃ والسلام وعلی ابن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ومحمد ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام وعلی ابن محمد علیہ الصلاۃ والسلام والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام والحجت ابن الحسن القائم المہدی علیہ الصلاۃ والسلام حجج اللہ علی عبادہ و امناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو زینت تقوی سے مزین کریں، حقیقت تقوی اپنی حقیقت و روح کے اندر پیدا کریں۔ تقوی وہ طاقت روح کا نام ہے جس سے انسان اشتباہات و غلطیوں سے، گناہوں و شہوات سے بچ سکتا ہے۔ یہ طاقت خدا نے مومن کے لیے مقرر کی ہے، مومن متقی کے لیے مقرر کی ہے۔ بے لگام نہ ہوں، اپنی لگام خواہشات کے ہاتھ میں نہ دیں، شہوات کے ہاتھ میں نہ دیں، شیطان و نفس امارہ کے ہاتھ میں اپنی لگام نہ دیں، اپنی لگام اپنی عقل کے ہاتھ میں دیں اور اپنی لگام اپنے دین کے ہاتھ میں دیں، تاکہ ہمیشہ پرہیز کریں، وہ بچ سکیں ہلاکتوں سے، ہلاکتوں کی کھائیوں سے، مہلکوں سے نجات پیدا کر سکیں۔ اگر ایسے چموش بے قابو سواری پر بیٹھ جائیں، نفس امارہ جیسے مرکب پہ اگر بیٹھ گئے، شیطان جیسے مرکب پہ اگر بیٹھ گئے، یا شہوات کے مرکب پہ بیٹھ گئے، یہ مرکب انسان کو ہلاکت گاہ میں جا کر پھینک دیتا ہے، پٹک دیتا ہے، جہاں سے نجات ناممکن ہے۔ کوشش کریں، ہمت کریں اور ارادہ کریں۔ ارادے سے انسان تقوی پر پہنچتا ہے۔ صرف دعا کرنے سے، آرزو کرنے سے کاش میں باتقوی ہوتا، باتقوی نہیں ہوتا۔ ارادہ، عزم کا نام تقوی ہے۔ قوت ارادی تقوی کی بنیاد ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کو باتقوی انسان چاہیے، ائمہ معصومین کو باتقوی انسان چاہیے۔ ہم نے خود سے اپنی محبوبیت کے معیار خود سے قائم کر لیے ہیں۔ ہم بڑے پسندیدہ لوگ ہیں ائمہ کے لیے، کیوں؟ ہم یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ خوب ایک دفعہ ہم خود ائمہ معصومین سے، رسول اللہ سے و اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ آپ کو کیسا بندہ چاہیے، معیارات محبوبیت کے کیا ہیں، اور آیا میرے اندر وہ معیار پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے؟ جس طرح امیر المومنین فرماتے ہیں، پروردگار کفا بھی فخراً ان تکون لی ربا، اے پروردگار میرے لیے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ تو میرا رب ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ لیکن اے پروردگار علی تیرا بندہ ہے، آیا وہی بندہ ہے جو تو چاہتا ہے؟ میں وہی بندہ ہوں، تو وہی رب ہے جو علی کو چاہیے، آیا علی وہی بندہ ہے جو رب کو چاہیے؟ آیا ہم وہی بندے ہیں جو رب کو چاہیے؟ آیا ہم وہی پیروکار ہیں، وہی شیعہ ہیں جو ائمہ کو چاہیے، جو امام عصر کو چاہیے اجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف؟ کیا ہم وہی شیعہ ہیں؟ وہ شیعہ بن سکتے ہیں، آسان ہے بننا، مشکل نہیں ہے، اور اس کا راستہ تقوی ہے۔ اپنے خود ساختہ معیارات ان سب کو ختم کریں، توڑیں۔ گمراہی کا بہت بڑا سبب
خود ساختہ معیارات ہیں جن کے تحت ہم خود بہت بڑے مومن ہیں، بہت بڑے محبوب ہیں اور ہم درست راہ پر جا رہے ہیں، اپنے معیاروں کے اوپر ہم اعلیٰ انسان ہیں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو اپنے معیاروں پر نہیں، دین کے معیاروں پر پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے میں مناسبات، سب سے پہلی مناسبت یہی جو پوری دنیا کے لیے وخصوصاً دنیا اسلام کے لیے ایک اہم موضوع بن گیا ہے، وہ آل سعود کا حملہ ہے یمن کے مسلمین و مومنین و اہل یمن کے اوپر، جو اس وقت تمام سرخیوں کا موضوع ہے۔ اگرچہ پورا عالم اسلام بحرانوں کی زد میں ہے کہ یہ عصر بحران و عصر فتن ہے، فتنوں کے زمانے میں ہر سرزمین جہاں مسلمان آباد ہیں و رہتے ہیں وہ فتنوں کی زد میں ہیں، اور غیر مسلم سرزمینیں ساری وہ امن میں ہیں، پر امن ہیں، سب مسلمان سب فتنوں اور بحرانوں کی زد میں ہیں، جس میں ایک بڑا دخل خود مسلمانوں کی اپنی حماقتوں کا اور سادگی کا اور کمزوریوں کا دخل ہے، اور پھر ایک بڑا حصہ دشمنان اسلام و مسلمین کا ہے جنہوں نے تمام عالم اسلام کو بحرانوں اور فتنوں میں جھونک دیا ہے۔ سوریہ کے اندر ایک طرح سے یہ بحران ہے، عراق کے اندر ایک اور طرح سے بحران ہے، بحرین میں بحران ہے، یمن میں بحران ہے، لیبیا میں بحران ہے، افریقہ میں بحران ہے، پاکستان بحران کی زد میں ہے، اور اس بحران کے اندر ان بحرانوں کے ایجاد کرنے میں بہت سارے عوامل و عناصر ہیں جن میں مسلمانوں کے اندر موجود لوگ اور حکمران، خصوصاً فاسد حکمران، جو ان بحرانوں اور فتنوں کی پیدائش میں سر فہرست ہیں، جن میں آل سعود سر فہرست ہیں سب پر۔ اس وقت دنیا اسلام میں جہاں بھی آگ لگی ہوئی ہے، فتنہ ہے و بحران، آل سعود کا اس کے اندر ضرور حصہ ہے و دخل ہے۔ یہ وہ خاندان ہے منحوس کہ جس نے سرزمین وحی پر قبضہ کیا خیانت کی وجہ سے، اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی، اور اس کے پاداش و انعام کے طور پر انہیں سرزمین وحی دے دی گئی، انہیں حرمین دے دیے گئے، اور حرمین جیسی مرکزی جگہ جب سے ان کے اختیار میں ہے، انہوں نے تمام دنیا اسلام میں نفرت، جھگڑے، فرقہ واریت اور مذہبی اختلافات پھیلانا شروع کیے۔ دوسروں کو کافر کہلانا ان کا کام ہے، گلے کاٹنا ان کا کام ہے، بلوے کرانا ان کا کام ہے، نفرتیں مسلک بنانا ان کا کام ہے، مسجدوں پر، جلوسوں، امام بارگاہوں پر حملے کرانا ان کا کام ہے، فتوے ان کے مفتی دیتے ہیں، پیسے ان کے سرمایہ دار دیتے ہیں، دہشت گرد ان کے لوگ ہیں۔ ہر فتنے کے اندر یہ ہراول دستہ ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا ذریعہ اس وقت عالم اسلام میں آل سعود ہیں کہ اب علامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، چونکہ ہر ظلم کی ایک انتہا ہے، اور اس شجرہ خبیثہ کی اب انتہا ہے، چونکہ یہ قدم جو انہوں نے اٹھایا ہے یہ اپنی نابودی و ہلاکت کی طرف انہوں نے اٹھایا ہے۔ وہ کافی دن ہو گئے ہیں مسلسل ان نہتے یمنیوں پر بمباری کر رہے ہیں، اور دیگر ممالک کو اپنے ساتھ ملا کر، اور سرپرستی شیطان بزرگ امریکا کی ہے، چونکہ یہ اسی کے بنائے ہوئے اور اسی کے چیلے ہیں۔ اس کے اندر عزیزان جو اور مختلف پہلو ہیں وہ یہ کہ چاہتے ہیں کہ اس شیطانی عمل کے اندر پاکستان کو بھی شامل کریں۔ پاکستان کو اپنے کرائے کا ملک سمجھتے ہیں، کرائے پہ یہاں شکار کھیلتے ہیں، کرائے پہ یہاں فساد کرتے ہیں، کرائے پہ عورتیں لے جاتے ہیں، کرائے پہ بچے لے جاتے ہیں۔ توجہ کریں پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ منحوس اماراتی شیخ، قطری شیخ اور سعودی، کویتی ہر موسم میں آتے ہیں۔ پاکستان کے کئی علاقے ہیں جو پاکستانیوں کے لیے ممنوع ہے۔ آج بھی اگر آپ چولستان ہو، بہاولپور ہو، بہاول نگر اور رحیم یار خان کے گرد و نواح میں مضافات میں جائیں تو وہاں جنگلی علاقہ یا جہاں پر نایاب حیوانات ہیں ان کے شکار کے لیے ان کے لیے مخصوص ایئرپورٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہاں پر ہر قطری شہزادوں کے الگ ایئرپورٹ ہیں، اماراتیوں کے الگ ہیں،
امارات میں 6-7 ریاستیں ہیں جو دبئی والوں کی الگ شکارگاہ ہے، ابو ظہبی کی الگ شکارگاہ ہے، عجمان کی الگ شکارگاہ ہے اور دوسرے کی الگ شکارگاہ ہے۔ یہ لوگ آتے ہیں یہاں پر شکار کرنے کے لیے، ہر چیز شکار کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نایاب پرندے شکار کرتے ہیں، نہ عزیز من، پرندہ خریدتے ہیں بازاروں سے جا کر، ان کے سامنے وہ نحیف قسم کے پرندے چڑیا گھروں سے، چونکہ جب بھی یہ آتے ہیں چڑیا گھر میں ہرن نہیں ملتے، چڑیا گھر کے وہ ویسے اپاج قسم کے ہرن ہوتے ہیں جو ہل نہیں سکتے، انہیں یہ کھڑا کرتے ہیں ان کے سامنے، انہیں شکار کرتے ہیں۔ اصل شکار یہ کرتے ہیں انسانوں کا۔ نشانہ بازی کے لیے ان کے جو حمال کلی سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کو گولی مار دیتے ہیں نشانہ مارنے کے لیے کسی پاکستانی مزدور کو، پھر اس کے گھر والوں کو پیسے دے دیتے ہیں، یہ لو اتنے لاکھ روپیہ لے لو۔ گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، ناکارہ بندہ مر گیا، ایک تو جان چھوٹی اس نکٹو سے اور ایک اس کے بدلے میں۔ یہ لوگوں کی ذہنیت ہے، بجائے اس کے کہ احتجاج کریں کیوں مارا، پاداش میں لیتے ہیں۔ عورتیں خواتین خدمت بھی کرواتے ہیں، فساد بھی، اور فساد کے لیے خرید کے لے بھی جاتے ہیں۔ یہ ایک کرائے کا مال ہے جو ان کے پاس موجود ہے۔ ایک چیز جو آپ نے اخباروں میں سنی ہوئی ہے کہ چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں، اونٹ دوڑ ان کا مرغوب کھیل ہے، عربوں کا، بدوؤں کا، اونٹ دوڑاتے ہیں۔ اونٹ دوڑانے کے لیے گھوڑ سوار ہونا تو خوب شاہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں۔ اونٹ دوڑانے کے لیے چھوٹے بچے بٹھاتے ہیں اونٹ کے اوپر، ان بچوں کو باندھتے ہیں اونٹ کی کمر پر، اور جتنا بچہ چیختا ہے، آوازیں نکالتا ہے ڈرونی خوفناک، اونٹ اتنا زیادہ تیز دوڑتا ہے۔ یہ آپ کے ملک سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو خرید کے لے جاتے ہیں اور جا کر یہ حشر کرتے ہیں کہ یہ بالکل ثابت شدہ بات ہے۔ پاکستان سے کتنے گروہ سمگلر پکڑے گئے ہیں جو بچے سمگل کرتے تھے ان ملکوں کے اندر، کر رہے ہیں، یہ روز کا معمول ہے۔ چھوٹے بچے 4-5 سالہ اغوا کر کے وہاں جا کر، اور اس وقت تک کتنے بچے جو اونٹ کے اوپر ہی مر جاتے ہیں رو رو کے خوف سے۔ وحشی اونٹ ہے، وہ دوڑتا ہے یا گر جاتے ہیں وہاں سے۔ ایک بچہ ایک ہی دوڑ میں کام آتا ہے، 2 دفعہ کام نہیں آتا۔ ہر ٹورنامنٹ کے اندر کتنے بچے، اور یہ فلمیں موجود ہیں انٹرنیٹ پر ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جن کے اوپر بچے بندھے ہوئے ہیں اور چیخ رہے ہیں خوفناک، لیکن کوئی حقوق بشر کی تنظیم اور کوئی بھی۔ پاکستانیوں کی کمزوری ہے بکنا، قابل فروخت۔ پاکستان جس طرح وہ ہوتا ہے نا گاڑیوں کے لیے اشتہار لگا ہوتا ہے، رینٹ اے کار، گاڑی کرائے پہ لینی ہے، رینٹ اے کار۔ پاکستان نے بورڈ لگایا ہوا ہے، وزارت خارجہ نے اور حکمرانوں نے، رینٹ اے کنٹری، رینٹ اے نیشن، رینٹ اے ناموس۔ جو کرائے پہ چاہیے پاکستان سے ملتا ہے آپ، اور یہ جانور وحشی عرب یہ آ کر سب کچھ کرائے پہ لے کے آپ کا چلے جاتے ہیں۔ مزدور کرائے پہ لے کے چلے جاتے ہیں، 200 ریال دے کر ان سے گھروں کے کام کرتے ہیں، آخر میں کرایہ مانگے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ہزاروں پاکستانی جو انہوں نے لا تعلق کر کے یہاں سے جو اپنی ساری زندگی بیچ کے، عورتوں کے زیور بیچ کے، زمینیں بیچ کے، گھر بیچ کے، رزق کی تلاش میں ان ملکوں کے اندر جاتے ہیں، وہاں جا کر مفت میں ان سے بگار لے کر اور پھر انہیں کک مار کے مجرم قرار دے کر۔ ابھی کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے جب سعودی عرب میں کسی پاکستانی کے گردن نہ کٹے۔ کبھی کسی پاکستانی حکومت نے پوچھا بھی ہے ان سے کہ ہمارے شہری کی تم نے گردن کاٹی؟ وہ ایک عالمی قانون ہے، ایک ملک کا اگر باشندہ دوسرے ملک میں جرم کرتا ہے تو باقاعدہ اس ملک کو اس میں شامل ہونا ہوتا ہے کہ کیا کیا اس نے جرم، یا اس کے حوالے کرتا ہے یا اس سے مشورت کرتا ہے کہ اس نے جرم کیا ہے۔ آج تک ابھی تک آپ اگر نکالیں اخباروں سے ہی ایسٹیمیٹ کتنے پاکستانیوں کے گردنیں کاٹ چکے ہیں وہاں پر۔ کبھی یہاں سے کوئی آواز گئی ہے کہ کیوں کر رہے ہو؟ مجرم ہی صحیح، یہ سمگلر ہیں، منشیات فروختنے والے ہیں، لیکن پاکستانی ہیں، آپ کے شہری ہیں، ان کے حقوق کا دفاع آپ کے اوپر لازم ہے
کسی اور ملک کے باشندے کو اتنا کھلے عام قتل نہیں کر سکتے۔ وہاں انہوں نے عورتیں رکھی ہوئی ہیں گھروں میں ماسیوں کے طور پر، جنہیں ہر فساد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ملکوں کے اندر مقابلہ لگا ہوا ہے، فلپائن چاہتا ہے ہماری عورتیں لے جاؤ، بنگلہ دیش چاہتا ہے ہماری عورتیں لے جاؤ، انڈیا چاہتا ہے ہماری عورتیں لے جاؤ۔ باقاعدہ ان ممالک کے وزرائے خارجہ عورتوں کے فروخت کے لیے آتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں عربوں کے ساتھ کہ مثلا پاکستانی عورتیں مہنگی ہیں، آپ بنگلہ دیشی عورتیں لے جاؤ، بنگلہ دیشی مہنگی ہیں، آپ فلپائنی لے جاؤ، آپ تھائی لے جاؤ، آپ فلاں لے جاؤ۔ یہ ان ملکوں کے اندر عام کام ہو رہا ہے۔ اور ادھر فار سیل، ہر چیز فار سیل و ہر چیز فار رینٹ پاکستان میں لگی ہوئی ہے، کرائے پر ہر چیز ملتی ہے۔ اور ایسا ہی ہے، ہر چیز کرائے پر ہے، زمین لینی ہے، ملک لینا ہے، کرائے پہ لے لو، ہم سے لے لو۔ بندرگاہیں کرائے پہ چائنا کو دے دی، معدنیات کرائے پہ چائنا کو دے دی، ہر چیز کرائے پہ دے دی۔ ملک ہمارے باپ کا تو نہیں ہے، ہاتھ چڑھا ہے، ملک ہے، لوٹ رہے ہیں۔ اب نیچے معدنیات ہیں کئی کلومیٹر زمین کے اندر، نالائق لوگوں سے تو نہیں نکلتی یہ معدنیات، وہ کرائے پہ دے دیتے ہیں اس کو۔ اور چائنا آپ ماہر ہو زمین کے اندر سے معدنیات نکالنے کے، سارا ملک کرائے پہ حاضر ہے آپ کے لیے، آپ جو مرضی ہے کرنا چاہو کرو، ہر چیز فار رینٹ۔ اور پھر وہ چیز بھی انہوں نے فار رینٹ لگا دی کہ ہماری فوج، ہماری فورسز بھی کرائے کے لیے تیار ہیں۔ کس ملک کو چاہیے؟ پاکستان کی آرمی تیار ہے۔ اپنا ملک وہ دہشت گردوں نے سنبھالا ہوا ہے، اس کے لیے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے، فارغ ہیں۔ ملک دہشت گردوں کے حوالے، ملک ڈاکوؤں کے حوالے، ملک لٹیروں کے حوالے، اور ہم فارغ فورسز رکھے ہوئے ہیں اور ان کا کام جائیں۔ عربوں کو کہاں پریشانی ہے؟ کہاں لڑنا ہے؟ بتاؤ کدھر لڑنا ہے؟ آیا ہے قطری خر خریدنے والا خرباز و خرکار، قطر کا امیر، یہ بہت فاسد خاندان قطر کے اوپر حکومت کر رہا ہے۔ دراصل ایک عورت قطر کے اوپر حکومت کر رہی ہے، یہی موجودہ امیر کی ماں۔ اس چڑیل نے اپنے شوہر کو حکومت سے ہٹایا اور اپنے سسر کو حکومت سے ہٹایا، اور اب اپنے بیٹے کو تخت پر بٹھا کے اصل حکومت یہ خود کر رہی ہے، قطر کی اس موجودہ امیر کی ماں۔ ایک عورت یہ سارا کھیل رچائے ہوئے ہیں، مرد اس کے ہاتھ میں کٹپتلی کی طرح ہے۔ یہ آیا پچھلے رہ کر 24 گھنٹے رہا پاکستان کے اندر، آ کر LNG گیس لے کر آیا آپ کے لیے، آپ کے رکشوں کے لیے، گھروں کے لیے، آپ کے چولہوں کے لیے، آپ کی انڈسٹری کے لیے، اور اس کے بدلے میں ہمیں فوج چاہیے، ہمیں فورسز چاہیے۔ توہین ہے، نکبت ہے، شرمندگی ہے، ذلت ہے۔ اس طرح سے کوئی فوج خریدنے آ جائے۔ انڈیا کیوں نہیں جاتے فوج خریدنے؟ فوجیں دنیا میں بہت ہیں، کسی اور ملک کی کیوں نہیں خریدتے؟ پاکستان میں کیوں آتے ہیں بار بار؟ پھر جب بھی انہیں قتل و غارت کروانی ہے، رخ پاکستان کی طرف کرتے ہیں۔ اخبار میں روز دن آیا ہوتا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کا دوست ہے۔ سعودی عرب دراصل پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو دوستی کے لبادے میں اس نے پاکستان کو تباہ کیا ہے۔ آل سعود سب سے بڑے دشمن ہیں۔ جتنی آگ لگی ہے پاکستان کے اندر، یہ ان کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے یہاں خریدے ہوئے ہیں بندے اپنے، اور ان کو دیتے ہیں پیسے۔ ابھی موجودہ حکمران چونکہ وہ ان کے زیر احسان ہیں، انہوں نے ان کو اپنے ملک میں رکھا، پناہ دی، کھانا کھلایا، جان بچائی، ساتھ دیا۔ اب احسان کا بدلہ دے رہے ہیں۔ وہ احسان کا بدلہ دے رہے ہو، آپ مملکت کیوں بیچ رہے ہو؟ احسان کا بدلہ دے رہے ہو، اپنی فوج کیوں بیچ رہے ہو؟ احسان کا بدلہ دے کے اپنے ملک کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ انہوں نے آپ کی خدمت کی، آپ جاؤ دونوں، جن کو انہوں نے گھر میں بٹھایا، پیسے دیے، وہ چلے جائیں، آپ ان کی خدمت کریں۔ قوم کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کیا احسان سعودی عرب نے پاکستان کے اوپر کیا ہے؟ یہ گمراہی ہے جو میڈیا بھی پھیلا رہا ہے۔ ہمارا دوست ملک ہے، ہر مشکل میں ساتھ دیتا ہے تباہی کے لیے۔ پاکستان میں سعودی عرب نے بڑے پلاننگ سے کام کیا ہے، اتنا کسی ملک میں نہیں کیا اس نے سرمایہ لگایا جتنا پاکستان میں لگایا ہے۔ یہ آپ کے ذہن میں رہے، آل سعود نے
یہ نعرہ لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے یمن سے لے کر قفقاز تک ایک سٹیٹ بنانی ہے انہوں نے، یہ ان کے عزائم میں سے ہے، یمن سے قفقاز تک۔ یمن کو پہلے ہی اپنی کالونی سمجھتے تھے، بحرین کی طرح۔ پاکستان میں سرمایہ لگایا، یہاں آئے لوگوں کے مذہبی جذبات سے فائدہ اٹھایا، مذہبی طبقے کو استعمال کیا انہوں نے۔ آل سعود مذہبی طبقہ نہیں ہے، سعودی عرب کے اندر مذہب بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک خاص مسلک ہے، اس مسلک میں بھی شدت ہے، لیکن میں یہاں پر مسلکی بات نہیں کر رہا، ابھی اشارہ کروں گا کہ ان کا ایک اور پلان یہ ہے کہ یمن کے واقعہ کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیں، دو جہتیں دینا چاہتے ہیں یمن کے واقعہ کو، میڈیا بھرپور طریقے سے اس میں کر رہا ہے اور دوسرے لوگ کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن اصل ماجرا یہ نہیں ہے۔ آل سعود اور جو مذہب و مسلک سعودی عرب کے اندر ہے وہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یہ آل سعود اس کے بھی وفادار نہیں ہے، یہ اپنے اقتدار کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، اس مذہب کو بھی یہ استعمال کرتے ہیں ٹول کے طور پر، اور وہاں جو مذہبی طبقہ شدت پسند انہوں نے بنایا ہے وہ بھی اسی لیے تاکہ اس کے ذریعے سے اقتدار اپنا پھیلائیں۔ پاکستان کو انہوں نے چنا اور یہاں مدارس قائم کیے، ان کی مدد کی۔ ان مدرسوں کو یہ طالب علم نہیں سمجھتے، ان مدرسوں میں پڑھنے والوں کو اپنی فوج سمجھتے ہیں، یہ ہماری فوج ہے، اور وہ فوج اس وقت بالکل آمادہ ہے، تیار ہے، چونکہ سرمایہ لگایا انہوں نے ان کے اوپر۔ یہاں کے سیاستدانوں کو اپنے غلام سمجھتے ہیں، یہاں کے حکمرانوں کو اپنے نوکر سمجھتے ہیں، چونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، پیسہ دے کے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، خصوصاً جو بکنے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان میں ہر چیز بکنے کے لیے، رینٹ کے لیے تیار پڑی ہوئی ہے، کوئی خریدار مل جائے خرید لیتا ہے۔ ایک مقصد ان کا یہ ہے کہ پاکستان چونکہ مذہبی لحاظ سے اور سعودی اور آل سعود کی مداخلت کی وجہ سے، امریکہ اور دیگر طاقتوں کی وجہ سے، اور داخلی اندرونی بے وقوفوں کی وجہ سے پاکستان کے اندر مذہبی لحاظ سے بہت حساس ترین خطہ بن گیا ہے کہ یہاں کسی بھی واقعے کو مذہبی رنگ دینا معمول کی بات ہے۔ اگر بٹھے کا مالک ہے، وہ مثلا مزدور رکھتا ہے، مزدور اس سے تنخواہ مانگتا ہے، بٹھے کا مالک تنخواہ نہیں دینا چاہتا، اور جب بٹھے کا مزدور تقاضا کرتا ہے، یہ اس کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیتا ہے، آگ میں ڈال کے اس کو مذہبی رنگ دے دیتا ہے کہ اس نے قرآن جلایا تھا، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان میں صورتحال یہی ہے، جہالت، بے وقوفی، حماقت اپنے اوج پر ہے، یہاں بٹھے اور مالک اور مزدور کی لڑائی مذہبی جنگ بنائی جا سکتی ہے۔ کوئی گاہک ہے، کوئی بیچنے والا ہے، گاہک مثلا شیعہ ہے اور بیچنے والا سنی ہے، وہ ان میں آپس میں کاروباری جھگڑا ہو گیا، فوراً اس کو مذہبی رنگ دے دو، کو اس نے مثلا صحابہ کی توہین کی ہے۔ پاکستان کو جان بوجھ کر ان سب نے مل کر یہاں اس نقطے تک پہنچایا ہے کہ ایک بارود کی شکل بن گیا ہے یہ ملک اور یہ قوم، باروتی مواد بن گئے، قوم اور اس کے جذبے فوراً پھٹنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی آل سعود کی مداخلت سے ہوا ہے، یہاں تک پہنچانا، اس میں سارے مذہبی مراکز، مذہبی مدارس، مذہبی مسجدیں، مذہبی ممبر استعمال ہوا اور یہاں تک پہنچایا معاملہ۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یمن کے واقعہ کو فرقہ وارانہ رنگ دیں، شیعہ سنی جنگ بنائیں، جبکہ نہیں ہے۔ یمن کا مسئلہ، اصل یمن کا مسئلہ خوب سیاسی مسئلہ ہے، ایک ملک کی اندرونی کشمکش ہے، وہاں ایک طبقہ حاکم تھا، دوسرا طبقہ مخالف تھا، مخالف طبقہ اس کی مخالفت میں میدان میں آیا، بنی ہوئی حکومت عرصے سے یمن کشمکش کا شکار ہے، کئی سالوں سے، نہ کہ ابھی شروع ہوا ہے واقعہ یمن، گزشتہ 4-5-6 سالوں سے ظاہراً یا اس سے زیادہ سے یمن متاثر ہے دیگر ممالک کی طرح، جیسے لیبیا ہے، جیسے مصر ہے۔ اب مصر میں
جو گرتا ہے حسنی مبارک بھی سنی ہے، سی سی بھی سنی ہے، اب یہ دونوں سنی ہیں، لہٰذا وہاں کوئی شیعہ نہیں ہے، ورنہ وہاں بھی شروع کر سکتے تھے کہ یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے۔ لیبیا میں جس کو مارا ہے وہ بھی سنی ہے، قذافی بھی سنی ہے، جو برسر اقتدار ہیں وہ بھی سنی ہے، وہاں نہیں یہ سلسلہ۔ ٹینس میں اس طرح، دوسرے ممالک میں۔ لیکن یمن میں چونکہ ان کے مفادات ہیں، یمن میں اس سے پہلے علی عبداللہ صالح تھا، اس کی حکومت ختم ہوئی، عبدالرب ہادی منصور آیا، یہ بھی سنی وہ بھی سنی دونوں۔ اب انہوں نے کہا کہ وہاں نہیں یہ مسئلہ چھیڑا، عبداللہ صالح بھاگ کر وہ بھی سعودی عرب میں آیا، منصور ہادی بھی بھاگ کر سعودی عرب میں آیا، دونوں نے یہاں پناہ لی۔ اب یہاں کیوں نہیں آپ نے مداخلت کی؟ یہاں کیوں نہیں بمباری کی آپ نے؟ اب کیوں شروع کی ہے بمباری آپ نے؟ کیا اب یمن کا مسئلہ بڑا ہے؟ اس کو میڈیا بھرپور طریقے سے شیعہ سنی جنگ کا نقشہ دے رہا ہے کہ یہ ایک طرف شیعہ ایک طرف سنی ہے، اور یہ جلغار ہے، اور سعودی عرب سنی بن کر، امام بن کر، اور سنی ممالک اور سنی قومیں اور سنی پاکستان اور سنی تنظیمیں ساری جمع ہو جائیں، اور ادھر سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ایسے کرائے کے علماء، کرائے کے سیاستدان جو سوچے سمجھے بغیر بیانات بھی دے رہے ہیں۔ اس کو فرقہ وارانہ شکل دینے کے لیے بہترین طریقہ پاکستان ہی ہے، چونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ آمادگی ہے اس کام کے لیے۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان سے یہ مسئلہ شروع ہو، شیعہ سنی، اور پھر بڑھ کے آگے پوری دنیا میں چلا جائے۔ دوسرا جو اس کو عنوان دے رہے ہیں وہ ایران سعودیہ جنگ کا عنوان دے رہے ہیں کہ یہ ایران اور سعودی عرب کی جنگ ہے، دو ملکوں کی جنگ ہے، پراکسی وار ہے، بالادستی و برتری کی جنگ ہے۔ ایران چاہتا ہے اس خطے میں اپنی بالادستی، سعودی چاہتا ہے اپنی بالادستی، ایک یہ رنگ اس کو دینا چاہتے ہیں، اور جواز یہ نکالتے ہیں چونکہ ایران نے مداخلت کی ہے، خوب اس وجہ سے اب انہوں نے بمباری شروع کر دی ہے۔ وہ برفرض کے ایران حامی ہے ان کا، حوثیوں کا یا یمنی عوام کا حامی ہے۔ اس وقت پورے مشرق وسطیٰ کے اندر صورتحال الجھا دی گئی ہے۔ تمام ممالک مشرق وسطیٰ کے، خلیجی ممالک کو انہوں نے خود محفوظ رکھا ہوا تھا کہ یہاں ابھی کچھ نہیں ہو، چونکہ ان سے کام لینا تھا انہیں، یہ ریزرو فورس تھی، ان سے پیسے بھی لینے ہیں تمام بحرانوں کے لیے، اور ان سے کام بھی لینا تھا، اس لیے یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں پر کوئی ایسی گڑبڑ شروع ہو۔ ایران حامی ہے، ایران نے اگر حمایت کی ہے حوثیوں کی، اب کیا اس کے بعد جواز آپ کو ملتا ہے کہ آپ جا کے جہازوں کے ذریعے بمباری کر کے عورتوں مردوں کو قتل کرنا شروع کر دیں، بچوں کو، یمنیوں کو قتل کرنا شروع کر دیں؟ یہ جواز بنتا ہے؟ تاکہ پاکستان میں اب شور مچ رہا ہے کہ سعودی عرب کی سالمیت پاکستان کے لیے بہت چیلنج ہے، اہم ہے، ہم کوئی خطرہ برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آل سعود جو حماقت کریں، چونکہ حرمین میں ہیں، تو پاکستانی بے وقوف اٹھ کے ان کے پیچھے، اگر یہ کل کو اٹھ کے خود کعبے پہ حملہ کر دیں، کریں گے یہ کعبے پہ حملہ، کر بھی دیا ہے ابھی بھی، کعبہ تو بالکل انہوں نے دبا کے نابود کر کے اپنے محلوں ہوٹلوں کے نیچے ختم کر دیا ہے۔ حرمین نام بنا کر مکہ مدینہ کو انڈسٹریل شہر اور ہوٹل کا اور تفریح گاہیں بنا دیا، اس کو ٹورزم کے شہروں میں بدل دیا ہے، تمام حرمت اس کی پائمال کر دی ہے، وہاں کسی کو خیال نہیں آیا۔ برفرض اگر یہ کوئی اقدام کرتے ہیں جاہلانہ احمقانہ، پاکستانی ان کے ہر اقدام پر اٹھ کے شروع ہو جائیں گے، اندھی حرکتیں کریں گے، کور حرکتیں کریں گے۔ اگر ایران جہاں مداخلت کرتا ہے وہاں سعودیہ نے بمباری کرنی ہے، وہ ایران فلسطینیوں کی حمایت کرتا ہے، وہ جہاز بھیجو وہاں بھی بمباری کرو، چونکہ ایران ان کی حمایت کرتا ہے۔ سارے اہل سنت ہیں فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر اہل سنت ہیں، اگر ایران ان کی مدد کرتا ہے وہاں بھی جہاز بھیجو، سارے فلسطینیوں کا قتل عام کرو،
کیونکہ ایران ان کی تائید کرتا ہے، ایران ان کی مدد کرتا ہے۔ انہوں نے داعش وحشتناک لشکر بنایا، اب ایران نے مداخلت کی، اب اسی وحشتناک لشکر سے عراقی سنیوں کو نجات دے رہا ہے۔ تکریت، یہ بھی آپ کے لیے اہم خبر ہے کہ الحمدللہ یہ تکفیری فتنہ عراق میں اب بالکل تقریباً نابودی کے قریب پہنچ چکا ہے۔ تکریت آزاد ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اب موصل اور ایک دو اہم مقامات ہیں انبار، اور ہمیشہ کے لیے یہ فتنہ انشاءاللہ ختم ہوگا اور مومنین و مسلمین عراق راحت ہوں گے انشاءاللہ۔ اب ایران مدد کر رہا ہے جا کر وہاں اس وحشتناک لشکر سے عراقی۔ تکریت میں کوئی شیعہ نہیں ہے، تکریت صدام کا شہر ہے، صدام وہاں پیدا ہوا، اس کے محل ہے، سب اہل سنت ہیں، انبار اہل سنت کا علاقہ ہے۔ اس وقت داعش جہاں جہاں ہے، جہاں سے ایران کی کوششوں سے یہ داعشی لشکر پیچھے جا رہا ہے، یہ تمام سنی علاقہ ہے۔ ایک شیعہ علاقے پر داعش نے قبضہ نہیں کیا، سب سنی علاقوں پر کیا ہے، اور داعش سے سنیوں کو نجات دی جا رہی ہے۔ سعودی عرب اب جہاز اڑائے اور جا کر ان شہروں تکریت پر بمباری کرے، کیونکہ ایران ان سنیوں کی مدد کر رہا ہے، سنیوں کو بچا رہا ہے، کردوں کی مدد کر رہا ہے، کرد سارے سنی ہیں۔ یہ احمق آل سعود اور ان کے فیصلے، اور ادھر بیٹھے ہوئے احمق تر کہ اپنے آپ کی اپنی دم ان بیوقوفوں کی دم سے باندھیں گے، وہ جو حماقت کریں گے آپ بھی ان کے پیچھے کریں گے۔ ان کے لیے تو امریکہ نے یہ راستہ کھولا ہے ان کی بربادی اور تباہی کے لیے، چونکہ اس کا فیصلہ ہے کہ انہیں ختم کرنا ہے، ختم کرتے کرتے 4-6 اور کو بھی ڈبو کے مریں، سب کو مار کے مریں گے۔ یہ اس کی پالیسی ہے کہ آل سعود ختم ہوں، لیکن ساتھ سارا مشرق وسطیٰ ویران کر کے، تباہ کر کے۔ پاکستان ہرگز شان پاکستان یہ نہیں ہے، شان ملت پاکستان یہ نہیں ہے، شان فوج پاکستان کی شان اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام اور یہ بیوقوفی کرے۔ کہ ابھی کچھ صدائیں ایسی آ رہی ہیں کہ انہوں نے روک لیا یہ عمل کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے، لیکن جنگی مشقوں کے نام پر اپنی فوجیں علاقے میں بھیج دی ہیں کہ مشقیں کر رہے ہیں، فوجیں روانہ کر دی ہیں، پارلیمنٹ سے اجازت نہیں ہوئی یا کوئی سیاسی پروسیس نہیں ہوا، جنگی مشقوں کے نام سے وہاں پہنچ چکے ہیں، لیکن آوازیں ملک کے ادھر ادھر سے اٹھ رہی ہیں۔ اس بیچ میں جن کی مؤثر آواز اٹھنا چاہیے تھی وہ نہیں اٹھا رہے، چونکہ یہاں ہی اگر کوئی سیاسی بیان ایسا آ جاتا ہے جو حکمرانوں کی مرضی کے خلاف ہے تو یہاں یہ لوگ خطرے میں، کہ چونکہ انہوں نے الیکشن لڑنی ہے، الیکشن میں مشکل ہو جائے گی یا پابندیاں لگ جائیں گی، اور یہ لوگ ممکن ہے محروم ہو جائیں، مفادات ان کو نہ ملے، ڈھیلے بیان دیتے ہیں، سست بیان دیتے ہیں۔ بعض سیاستدان خوب اگر مفادات ہیں تو قوم سے نہیں کھیلنا چاہیے، مذہب سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ واضح طور پر سنجیدہ طبقہ، ہر سنجیدہ طبقہ، عوام، طلباء، مدارس کے طلباء، یونیورسٹی کے طلباء، تجار، ہر طبقہ، یہ وقت ہے سنجیدگی کے ساتھ ان حکمرانوں کے سامنے آواز اٹھائے کہ ہم ان فتنوں کا حصہ نہیں بنیں گے، ہمیں نہیں کودنا، آل سعود کی دم کے ساتھ اپنی دم نہیں باندھنی ہم نے، تاکہ پاکستان جو پہلے ہی دہشت گردی کی آگ میں جل رہا ہے، فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، فتنوں کے آگ میں جل رہا ہے، اس کو مزید بڑے آگ کے شعلوں میں نہ دھکیلیں گے، عقل کے ناخن لیں اور عقل سے کام لیں، اس ملت کو مزید تباہ و رسوا و مملکت کو نہ کریں کہ خداوند تعالیٰ انشاءاللہ تمام مسلمانوں کی و بالخصوص اہل پاکستان کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا اللہ 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 یا اللہ۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نیست و نابود فرما، فتنہ تکفیریت کو نیست و نابود فرما، تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما، اہل یمن کی مدد فرما،
مومنین عراق کی نصرت فرما، مومنین بحرین کو آزادی نصیب فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما۔ سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے بانیوں، حامیوں، سرپرستوں کو رسوا فرما۔ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص یمن میں، بحرین میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، شام میں، عراق میں و بالاخص پاکستان میں، ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اور جل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ۔